امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک وہ گرتا چلا جائے گا، یعنی 70 سال لگیں گے اسے جہنم کی تہہ میں پہنچتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ لوگ جانتے ہو؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواری گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ قرآن شریف میں دوزخ کے دروازوں کے متعلق فرمایا گیا، ترجمہ اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے لیے الگ الگ حصے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ کے 7 دروازے ہیں جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو 1000 برس تک دھوکا کیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھوکا کیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک جلایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی، اور دوزخ اب سیاہ اندھیری والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دنیا میں دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جلانے کو تو یہی بہت ہے، آپ نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو ان کو نیند آ جائے، ترغیب، کیونکہ یہ بنسبت دوزخ کی آگ کی دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلہ میں آرام معلوم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے دونوں جوتیوں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا، وہ سمجھے گا مجھے یہ سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہوگا۔ دوزخ کی آگ یہاں کی آگ سے 70 اس سے زیادہ گرم ہے، اس کا رنگ شروع میں سفید تھا، پھر 1000 سال جلانے کے بعد سرخ ہو گیا، اب سیاہ ہے۔ اس کے 7 طبقے ہیں جن میں ایک ایک بڑا پھاٹک ہے۔ اول طبقہ گناہ گار مسلمانوں اور ان کے لیے اور کفار کے لیے جو باوجود شرک کے پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے مخصوص ہے۔ دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، دہریے، یہودی، نصارہ، منافقین کے لیے مقرر ہیں۔ ان طبقوں کے نام بھی باقاعدہ علماء کرام نے لکھے ہیں۔ ایک مکان ہے جس کا نام غی ہے، جس کی سختی سے باقی دوزخ بھی ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے، جس کو زمہریر کہتے ہیں، اور ایک مکان ہے جس کو حب الحزن یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں، غم کا کنواں جس کو کہتے ہیں، اور ایک کنواں ہے جس کو طیب الخبال کہتے ہیں یعنی زہر و پیپ کی کیچڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو سعود کہتے ہیں، اس کی مسافت 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس پر کفار کو چڑھا کر دوزخ کی تہہ میں پھینکا جائے گا، اس پہاڑ کے اوپر چڑھا کر پھر دوزخ کی تہہ میں پھینکا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تہہ میں پہنچتے 70 سال گزریں گے۔ ایک تالاب ہے جس کا نام
आब हमीम है, पानी इसका इतना गर्म है कि लबों तक पहुंचने से ऊपर का होंठ इस कदर सूज जाता है कि नाक और आंखें तक ढक जाती हैं, और नीचे का लब सूज कर सीने और नाफ तक पहुंचता है। अल्लाह अकबर। जुबान जल जाती है, मुंह तंग हो जाता है, हलक से नीचे उतरते ही फेफड़े मेदे अंतरियों को फाड़ देता है। एक और तालाब है जिसको गस्सा कहते हैं, इसमें कुफ्फार का पसीना, पीप और लहू बहकर जमा होता है। एक चश्मा है जिसका नाम गसलीन है, इसमें कुफ्फार का मैल कुचैल जमा होता है। इस किस्म के और भी बहुत से खौफनाक मनाजिर हैं। अहले दोज़ख के बहुत चौड़े चकले जिस्म बना दिए जाएंगे ताकि सख्ती आज़ाब ज्यादा हो, और इनके हर एक रग और रेशा को ज़ाहिरन व बातिनन तरह तरह के आज़ाब पहुँचाए जाएंगे। मसलन जलाना, कुचलना, सांप बिच्छू का काटना, कांटों का छुपाना, खाल का चीरना, मक्खियों का जख्म पर बैठना वगैरह वगैरह बसबब शिद्दत गर्मी आग की पहुँचते ही उनके जिस्म जलकर नए जिस्म पैदा हो जाया करेंगे, यहाँ तक कि एक घड़ी भी 700 जिस्म बदलते रहेंगे, मगर ये वाज़ेह रहे कि जिस्म की असली अज़ा बरकरार रहेंगे। सिर्फ गोश्त और पोस्त जलकर दोबारा पैदा होता रहेगा। गम, हसरत, नाउमीदी, खलल, शकम वगैरह तकल्लुफ़ियात बक़द्र जसामत बर्दाश्त करेंगे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, तो खुदा की वाइद सुनता है और फिर भी माल समेटता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान को बकरी के बच्चे की तरह जिल्लत की हालत में लाकर खुदा के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह जल्ला जलालुहू इससे फरमाएगा, क्या मैंने तुझको माल नहीं दिया, मवेशी और गुलाम और खादिम नहीं दिए, तुझ पर इनामात नहीं किए, बता तूने इसके शुक्रिया में क्या किया। इस पर वो जवाब देगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने जमा किया और खूब बढ़ाया और जितना था इससे कहीं ज़्यादा छोड़ा, लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिए कि सब को ले आऊँ। हासिल ये कि वो बंदा ऐसा होगा कि उसने कुछ खैर आगे न भेजी होगी, लिहाजा उसको दोज़ख में पहुँचा दिया जाएगा। इरशाद फरमाया कि दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं, और उसका माल है जिसका कोई माल नहीं, और दुनिया के लिए वो जमा करता है जिस